کرتا ہے زمانہ حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، کرتا ہے زمانہ حسین سب کا ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلہ آل اللہ، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، آہستہ آہستہ محرم اپنے تمام جلال و جمال و زیبائی اور تمام پر معنویت و روحانیت کے ساتھ اوج کمال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ محرم 10 دن کے بعد عالم ملکوت میں اور عالم غیب میں اس حیثیت سے جائے کہ یہ محرم صاحب محرم سے ہماری غفلت، ہماری بے توجہی، ہماری ناراحتی کا تذکرہ نہ کرے صاحب محرم سے انشاءاللہ العزیز۔ عزیزان، جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع اخلاقیات و عبادات کے عنوان سے ہے۔ خدا جانتا ہے اس قدر یہ موضوع عمیق اور لطیف اور گہرا ہے کہ شاید 10 دن ہم اس سلسلے میں اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود بھی اس موضوع کی حقیقت اور اس موضوع کی موضوعیت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اور میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہم نے ابھی تک اس موضوع کے بارے میں بہت مفصلانہ، فلسفیانہ اور بہت گہری بات کی ہے، نہ بہت سطحی بات ہوئی ہے۔ ہزار پہلو ہیں، ہزار جہتیں ہیں، مختلف قسم کے زاویے ہیں ان موضوعات کے سلسلے میں۔ کل میں عرض کر رہا تھا آپ کی بات اور مقدس محفل میں، ایک شخص اور ایک شخصیت ہے، شخص اور شخصیت کے عنوان سے چند آرائز گزارشات آپ مومنین کے سپرد قلب کی۔ خوب ایک جوان، اس کو یہ حق ہے کہ وہ اٹھ کے سوال کرے کہ ابھی تک آپ نے فقط مرض کی بات کی ہے، امراض کی بات کی ہے، ابھی تک آپ نے فقط یہ کہا ہے کہ یہ مرض ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، ابھی تک آپ نے دوا و دارو کی بات نہیں کی، شفا اور دوا کی بات نہیں کی ابھی آپ نے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ موضوعات جتنا آپ توجہات سے سنیں گے، جس قدر آپ مکمل توجہات اور قلبی دلچسپی سے سنیں گے، خدا جانتا ہے اگر میرا ایک جملہ آپ کے قلب پہ اثر کر جائے اور ایک جملہ آپ کے وجود کی مملکت کو بدل دے، آپ کے زاویے کو بدل دے۔ جب زاویہ بدلتا ہے اشیاء تبدیل ہو جاتی ہیں، زاویہ بدلتا ہے حقائق اپنا رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں، زاویہ بدلتا ہے سرگوشیاں اور پناہ اسرار اپنے چہرے سے نقاب خشیش کو کھینچ لیتے ہیں اگر زاویہ تبدیل ہو جائے۔
کربلا اوقیانوس سے ایک سمندر عمیق و گہرا ہے. ہم اس سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں. آیا کنارے پہ کھڑے ہونے والا سمجھ سکتا ہے کہ سمندر کی تہ کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ نہیں سمجھ سکتا. خدا جانتا ہے. ہم اس اوقیانوس سے کربلا کے ساحل پہ کھڑے ہیں. ہمیں کیا معلوم ہے اس اوقیانوس سے معنوی و روحانیت میں کیا کیا جواہر پوشیدہ ہے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے. خب ایک سوال، آیا کون سی شخصیات کو پہچاننے کا معیار، میزان اور ترازو کیا ہے؟ کسی شخصیت کو ناپنے کے لیے کیا میزان ہے؟ عزیزان گرامی، جو لوگ تجار ہیں بازاروں میں، خاص ان کی ایک آمد و رفت ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہر اشیاء کے وزن کے لیے ترازو الگ ہے. سونے کے لیے کچھ اور ہے، سونے اور چاندی کا ترازو کچھ اور ہے، لکڑی اور مٹی کا ترازو کچھ اور ہے. ہاں، ہر وہ اشیاء جو اپنی خاصیت رکھتی ہیں ان کے وزن کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے. اسی طرح جب اشیاء منتقل ہوتی ہیں اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مثلا آپ سے کہا جائے یہ بجری پڑی ہے، اس کو اپلوڈ کرو، ڈاؤن لوڈ کرو، یہاں سے اس کو ٹرک میں بھرو اور وہاں پہ جا کے اس کو الٹ دو، آسان ہے. آپ سے کہا جائے کہ لکڑی کے بہت سارے پیسز پڑے، آپ ان کو لوڈ کرواؤ، فلاں جگہ جا کے انلوڈ کرو، آپ کے لیے آسان ہے. کہا جائے کہ لوہے کے بہت سارے پیسز پڑے ہوئے، لوہے کے ٹکڑے پڑے ہوئے، آپ کچھ لوگوں کو، مزدوروں کو لگاؤ، ٹرک کے ان کو لوڈ کرو، وہاں جا کے ان کو، آسان ہے. لیکن اگر آپ سے کہا جائے یہ شیشہ ہے، اس شیشے کو یہاں سے وہاں منتقل کرو، شیشے اور لکڑی میں فرق ہے، شیشے اور مٹی میں فرق ہے، شیشے اور بجری میں فرق ہے، اس کا منتقلی کا طریقہ کار مختلف ہے. بجری کا طریقہ کار کچھ اور ہے. لیکن جب آپ کو کہا جائے گا یہ شیشہ یہاں سے وہاں منتقل کرو، اب آپ کانشیس ہو جاؤ گے، اب آپ بیدار ہو جاؤ گے. نہ شیشہ ہے، بجری نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، لوہا نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے. شیشہ نازک ہے. نازک چیزوں کو منتقل کرنے کے لیے ہنر چاہیے، ہنر. آپ دیکھیے شیشہ منتقل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا فریم الگ بنتا ہے، اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی نزاکت کے ساتھ، بڑی نفاست کے ساتھ اس کو منتقل کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ علوم اہل بیت شیشے سے بھی زیادہ نازک ہیں. یہ علوم اہل بیت شیشے سے بھی زیادہ شفاف ہیں، شیشے سے بھی زیادہ نازک اور نفیس ہیں. ان کو منتقل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہنر. انسان صادقانہ بات کرے. امام فرماتے ہیں کہ تم زبان سے بات کرو گے، گفتگو اگر زبان سے ہوگی تو سماعت تک پہنچے گی. سنیے گا، گفتگو اگر فقط زبان سے ہو سماعت سے آگے نہیں بڑھتی، لیکن اگر گفتگو قلب سے ہو تو تہخانہ قلب میں جا کے مقیم ہو جایا کرتی ہے. تہخانہ قلب میں جا کے منتقل. تہخانہ کیا ہوتا ہے؟ تہخانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گھر ہوتا ہے، اس کے نیچے تہخانہ ہوتا ہے، سرداب جسے اکثر و بیشتر کہتے ہیں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، سورج آپ کے تمام گھر کو روشن کر دیتا ہے، تہخانے کو روشن نہیں کر پاتا. ایسا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو روشن کر لیتے ہیں شریعت کے نور سے، احکام شریعت سے، احکام فقہ سے، احکام دین سے ہمارا ظاہر تو روشن ہو جاتا ہے، لیکن تہخانہ وجود انسان روشن نہیں ہو پاتا. ہمارے وجود کے اندر بھی ایک تہخانہ موجود ہے.
اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تمہارا ظاہر بھی نور اہل بیت سے منور ہو اور تہخانہ قلب بھی انہیں کے نور سے منور ہو جائے. کسی شخصیت کو ناپنے تولنے، اس کی حقیقت، اس کی شخصیت کے گوناگو پہلو، مختلف جہتیں، ایک شخصیت کو سمجھنے کا معیار کیا ہے؟ ہم کیسے کہیں گے یہ شخصیت اعلیٰ اور اولیٰ ہے اور یہ شخصیت پست ہے اور پستر ہے؟ شیخ مرسل مطہری خدا ان کی روح کو پیغمبر کے ساتھ مشہور فرمائے، ایک فقیہ عالی قدر ہیں، ایک فقیہ حق شناس ہیں، ایک فقیہ زمانہ شناس ہیں، ایک فقیہ کہ جو جس زمانے میں باتیں کر رہا ہے اس زمانے میں اس کی باتوں کو سمجھنے والے موجود نہیں ہیں، لیکن 100 سال کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہید مرتضی مطہری ان کے سامنے بیٹھ کر یہ عاقلانہ، مدبرانہ و کمال یافتہ باتیں کر رہے ہیں. عالم وہ نہیں ہے جو اپنے زمانے کی بات کرے، عالم وہ ہے جو مستقبل میں جو زمانہ آئے وہاں تک کی بات کرے. عالم وہ ہے. خود ایک شخصیت کو ناپنے تولنے کے لیے کیا معیار دیا ہے؟ آیا شخصیات کس سانچے میں ڈھلنی چاہیے؟ کون سا سانچہ ہے؟ وہ سانچہ ہے کہاں اور وہ سانچہ کون سا ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے اس سانچے میں ڈھلنے والی شخصیات یا اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے؟ کسی شخصیت کے قد و قیمت، قد و کاٹ اور قدر و قیمت کو سمجھنے کے لیے دین نے ایک عجیب پیمانہ بیان فرمایا ہے. ایک عجیب پیمانہ دین نے بیان فرمایا ہے. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کا مشاہدہ کرو، تدبر کرو، فیض رسان شخصیات سے تمہارا ارتباط پیدا ہو اور شخصیات کے گونانے گو پہلو، ظاہری و باطنی پہلو تمہارے سامنے متوجہ ہو تو شخصیت میں ایک چیز کا مشاہدہ کرو. دیکھو شخص کا انتخاب کیا ہے. کسی آدمی کی قدر و قیمت اس کا انتخاب اختیار کرنا ہے، اس کا انتخابی رویہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں کس کا انتخاب کرتا ہے، اپنے زمانے میں کس کا انتخاب کرتا ہے. یعنی میرا انتخاب میری شخصیت کا آئینہ دار ہے. اگر میں باطل کا انتخاب کرتا ہوں اس بات کی علامت ہے کہ میرے اندر عقل، دانائی، فطرت، شعور، پاکیزگی، الہی و آسمانی صفات مغدوش ہو چکے ہیں، سقوط کر چکے ہیں، زوال یافتہ ہو چکے ہیں. اور اگر میں حق کا انتخاب کروں، صداقت کا انتخاب کروں، عدل و عدالت کا انتخاب کروں، طہارت و پاکیزگی کا انتخاب کروں، اس بات کی علامت ہے کہ میں عاقل ہوں، دانا ہوں، مدبر ہوں، مفکر ہوں. کسی آدمی کی شخصیت اس کے انتخاب پر انحصار ہے. تم کس کا انتخاب کرتے ہو؟ انتخاب اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے شخص کہ تمہارے وجود کے اندر کون سے یہ شجرہ طیبہ کی جڑیں ہیں، یہ شجرہ ممنوعہ کی جڑیں تمہارے اندر موجود ہیں. کسی کی ثروت اس کی پہچان نہیں ہے، کسی کا لباس اس کی پہچان نہیں ہے، کسی کا مال و دولت اس کی پہچان نہیں ہے، کسی کا ظاہری حسن و جمال اس کی شناخت نہیں ہے. کسی آدمی کی شناخت کے لیے جو معیار دیا ہے قرآن نے وہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو انتخاب، اس شخص کا انتخاب کیسا ہے. غدیر ایک مقام شرف ہے. جو لوگ غدیر کا انتخاب کرتے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ ان کی عقل ہوا و حواس سے پاک ہے. ان کے وجود میں
جو خون ہے وہ طیب و طاہر ہے، ان کی عقل ہوا و ہوس سے پاک ہے، یعنی ان کی عقل کا چراغ ہوا و ہوس کے آندھیوں کے درمیان نہیں رکھا، ان کی فطرت پاک ہے، ان کی خلقت پاک ہے، ان کا ذائقہ یہ ربانی ہے، ان کو عشق ہے علم اور حکمت سے، یہ عاشق عدل و عدالت کے، جو لوگ صاحبان غدیر ہیں، عاشقان غدیر ہیں۔ غدیر کا انتخاب آسان بات نہیں تھی، امیر المومنین کا انتخاب آسان بات نہیں ہے۔ میں ایسا نہیں ہے ہر آدمی امیر المومنین کا انتخاب کرنا، یہ نہیں ہے۔ امیر المومنین کا انتخاب اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اندر ظاہری شرافت، کرامت موجود ہے۔ کرمنا بنی آدم، اے آدم ہم نے تمہیں باطنی کرامت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی تمہیں عاشق حق و حقیقت قرار دیا ہے۔ امیر المومنین کا انتخاب آسان بات نہیں تھی۔ جب تمام اہل عرب، تمام مسجد و منبر، تمام صحابہ، تابعین، تمام قاریان قرآن، مفسران قرآن، دربارداری کرنے والے مفت خور علماء ہر جگہ سے نور حضرت حق کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور چہرہ ید اللہ کو آلودہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور تمام عالم شیطان کے ہم زبان تھا، اور تمام لوگوں کے حلقوم کے اندر شیطان کی آواز بلند تھی۔ گلیوں میں، چوراہوں میں، عیدین کی خطبات میں، جمعے کی خطبات میں سرکاری جامع فکر علماء، دربار جاری کرنے والے مفت خورے، قاریان قرآن، مفسران قرآن، راویان حدیث، تمام امت کو گمراہ کر رہے تھے۔ اس وقت یہ ہماری قوم تھی کہ جو شیطانی وسوسوں، خناسوں اور شیطانی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا کہ اصل اسلام کہاں ہے؟ اصل اسلام فاطمہ کے کچے اور بوسیدہ مکان کے اندر مقیم ہے۔ آسان کام نہیں تھا۔ حکومتی پروپیگنڈے کے مقابلے میں ہر جگہ ابلیس نعرہ یہ صدا یہ اللہ اکبر بلند کر رہا تھا۔ من گھڑت احادیث روایت کی جا رہی تھی، سلطہ پرست، دنیا پرست، سلطنت پرست لوگ حق کے چہرے کو آلودہ کر رہے تھے اور چہرہ ید اللہ کے اوپر، چہرہ عین اللہ کے اوپر خاک ڈال رہے تھے۔ مشکل تھا علی کو شناخت کرنا۔ علی کو شناخت کرنا یعنی کیا مطلب؟ اپنے وجود کی نفی کرنا۔ علی کو شناخت کرنا کیا مطلب؟ اپنے وجود کی نفی کرنا، اپنی پسند، اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنی عزت، اپنی شرف، اپنا مال، دولت، اولاد، اپنے وجود کو قربان گاہ عشق میں قربان کرنے کا نام علی کا انتخاب تھا۔ محمد وعلى محمد یہ ملت اتفاقی نہیں ہے، حادثاتی نہیں ہے۔ ہماری ملت میں
تاریخ کے تمام جبر کو برداشت کیا ہے، فاسق فاجر سلطانوں کو برداشت کیا ہے، دین فروش دربارداری کرنے والے مفت خور علماء کو برداشت کیا ہے ہماری قوم نے۔ یہ عزاداری ایسے ہی نہیں آ گئی ہے، ہزاروں گمنام شہداء نے خون دیا ہے، ہزاروں گمنام شہداء کی زبانیں کاٹ دی گئی ہیں، ہزاروں بچوں کو ان کی ماں کی آغوش میں ذبح کر دیا گیا ہے، ہزاروں پاکباز دلاور دین شناس علماء نے اپنے وجود کے ساتھ اس دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہ عزاداری مفت میں نہیں ملی ہے، آرام سے نہیں آئی ہے، یہ عزاداری زحمتوں کے بعد مسلسل لامحدود لا تعداد مسائل مشکلات خوف شکنجہ ہر وہ ظلم ستم ذلت رسوائی آسان نہیں تھا عزاداری کو یہاں تک پہنچانا۔ ہم نے علی کا انتخاب کیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تشیع کی عقل دیگر تمام لوگوں سے کہیں زیادہ حقیقت رسا ہے۔ ہم حقیقت کے عاشق ہیں، ہم عدل و عدالت کے عاشق ہیں، صدق و صداقت کو پسند کرتے ہیں، اپنے وجود کو سپرد امیر المومنین کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے رکوع اور سجود، رکعاً وسجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سورہ محمد کی آخری آیات۔ رکوع اور سجود ایک وہی ہے جو آپ اور میں کرتے ہیں، ایک وہ رکوع اور سجود ہے۔ صاحبان ذوق علماء ربانیون وہ معرفت افراد رکوع اور سجود کو اس کے ظاہر سے ہٹ کے باطن کی طرف نگاہ کرتے ہیں، کہتے ہیں رکوع سے مراد تواضع ہے، رکوع سے مراد تواضع ہے، سجدے سے مراد سپردگی ہے، عاشق اپنے معشوق میں اپنے آپ کو سپرد کر دے، اس کا نام سجود ہے۔ رکعاً وسجداً، دیکھیے اس سے پہلے کچھ اور آیات ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم رکعاً وسجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماؤہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ عجیب بات ہے، رکوع اور سجود فقط وہ نہیں ہے کہ جو میں اور آپ نماز میں انجام دیتے ہیں۔ نماز ظاہری اعمال کو ایک سمت میں ادا کرنے کا نام نہیں ہے، نماز عشق ہے، نماز سراپا عشق ہے، نماز نجوہ ہے، گفتگو ہے عاشق کے معشوق کے ساتھ۔ نماز مصلی نہیں ہے، بزرگوار فرماتے یہ مصلی جو تمہیں مصلی نظر آتا ہے مصلی نہیں ہے، یہ براق ہے، ایک عاشق کو معشوق پہ متصل کرنے کے لیے ہے۔ نماز سراپا عشق ہے، نماز میں ساری باتیں عاشقانہ ہیں، ایاک نعبد عشق، اہدنا الصراط المستقیم عشق، نماز سراپا عشق ہے، سراپا محبت ہے، سراپا مودت ہے، سراپا تواضع ہے، سراپا سپردگی کا نام نماز ہے۔ نماز ہمیں کیوں اچھی نہیں لگتی ہے، کیوں بوجھ لگتی ہے ہمیں نماز، کیوں نماز پڑھتے ہوئے ہماری جان نکلتی ہے، اور کیوں نماز کے وقت آتا ہی ہمارے چہروں پر ایک سستی کاہلی کسالت چھا جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نماز کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جوش نے ایک عجیب جملہ کہا، جوش ملیح آبادی، انہوں نے کسی موقع پر کہا
کہ میں وہ جلوہ ہوں جو اندھوں کو دکھایا جا رہا ہے، کہا میں وہ جلوہ ہوں جس کو اندھے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ساز اور آواز ہوں کہ جو بہرے سن رہے ہیں۔ نماز کا بھی یہی حال ہے، نماز وہ جلوہ ہے جو اندھوں کو دکھایا جا رہا ہے، نماز وہ صدائے عاشقانہ ہے جو بہروں کو سنایا جا رہا ہے۔ نماز عشق ہے، نماز فنا ہے، نماز بنیاد ہے کمالات تک پہنچنے کی۔ نماز عادی نہیں کرتی ہے، آبادی کر دیتی ہے نماز انسان کو، جاویدانی کر دیتی ہے، سرمدی و سمدی کر دیتی ہے۔ کون سی نماز؟ پوچھئے کون سی نماز؟ وہ نماز جس کا بچپن سے پیار ہے، وہ نماز نہیں۔ فقط دو جملے فقط میں وضو کے حوالے سے فقط 2 جملے کہتا ہوں، وقت نہیں ہے، خدا جانتا ہے وقت نہیں ہے۔ کاش دوبارہ مجھے آپ مومنین کے پاک اور مقدس چہروں کی زیارت نصیب ہو تو شاید نماز پر ایک پوری بات کہیں، 10 دن فقط نماز پر بات کریں۔ عشق ہے نماز۔ کیوں ہمیں مزہ نہیں آتا؟ کیوں ہمیں اچھی نہیں لگتی؟ کیوں ہمیں بوجھ ہوتی ہے؟ کیوں نماز جب آپ حالت غفلت میں پڑھتے ہیں، نیند کی حالت میں پڑھتے ہیں، غفلت کی حالت میں پڑھتے ہیں، محبت مودت کے ساتھ نہیں پڑھتے، معرفت کے ساتھ نہیں پڑھتے، نماز کو جب آپ وسیلہ جنت قرار دیتے ہیں، نماز اپنا حسن ختم کر دیتی ہے۔ نماز وسیلہ جنت نہیں ہے، نماز وسیلہ معشوق ہے۔ مثلا کون سی عبادت آپ ایسی کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، بزرگان موجود ہیں، اصلاح فرمائیں میری، کون سی ایسی عبادت ہے کہ جس کی نیت، مثلا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، کیا کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً جنت، کوئی ایسا کہتا ہے؟ کوئی ایسا کہتا ہے؟ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں برائے جنت، اب عبداللہ کی پاک اور مقدس محفل میں آتا ہوں برائے جنت، رکوع و سجود و قنوت و قیام و دعا و مناجات، شہادت، جانثاری، فداکاری، آزادی، سب کی نیت کیا؟ جنت۔ کہیں ہے کوئی ایک عبادت بتائیں جس کی نیت یہ ہو؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں جنت، کوئی بتائیں؟ جب انسان جنت کے لیے نماز پڑھتا ہے، نہ جنت کی ملی نہ وصال سلام۔ پیغمبر نے ہم سے نہیں کہا کہ جنت کی آرزو کرو، عزیزان گرامی، پیغمبر نے ہم سے نہیں کہا کہ جنت کی آرزو کرو، پیغمبر نے ہم سے کہا سردار جنت کی آرزو کرو۔ محمد وآل محمد صلی اللہ جو لوگ جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں ان کا کوئی تعلق امیر مومنین کے ساتھ نہیں ہے، میں منبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جن کی نیت جنت ہے ان کی نمازیں نہ حسن ہے، نہ جمال ہے، نہ تاثیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ان کی نمازیں بوجھ ہے۔ وہ جن کی نیت جنت ہے، امیر مومنین خود فرماتے ہیں نہ مجھے جنت کا ذوق و شوق ہے، نہ میں خائف ہے جہنم کو، فرمایا نہیں نہ تو میں جنت کی محبت میں نماز پڑھتا ہوں اور نہ کہ جہنم کے خوف میں نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا نماز عاشقوں کی زینت ہے، نماز عاشقوں کا کلمہ محبت مودت ہے، آزاد مردوں کی نشانی ہے نماز، دل شناسوں، عاشقوں، جانثاروں، فداکاروں کی نشانی ہے نماز۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جو فقط انی اتقرب الیک، میں فقط خدا تیری محبت میں نماز پڑھتا ہوں۔ وضو کیا چیز ہے؟ کاش وقت نہیں میرے پاس، فقط برادران نے مجھ سے کل گزارش کی کہ کچھ نماز سے کچھ بیان کریں، کاش خدا ہمیں حقیقی نماز گزاروں میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ سورہ مومنین کی ایک پہلی آیت، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشیت اور خضوع اور خشیت،
خضوع اور خشوع کیا چیز ہے؟ جسم کی اگر جسم متواضع ہو وہ جو کہتے ہیں خضوع، قلب اگر متواضع کہتے ہیں خشوع. نہ ہمارا جسم نماز میں حالت خضوع میں ہے، نہ حالت نماز میں ہمارا قلب حالت خشوع کے اندر ہے. ہمیں دیکھو جب تم وضو کرنے جاؤ تو پانی کو ایسے دیکھو جیسے رحمت خدا کو دیکھتے ہو. پانی پہ ایسے نظر ڈالو جیسے رحمت خدا کو نگاہ ڈالتی ہو. فرمایا دیکھو پانی میں 3 صفات ہیں. جب پانی کے ظاہر کو اپنے وجود پر انڈیلو تو پانی کی ان 3 صفات کو اپنے قلب میں انڈیل لو. عبادت، اخلاقیات، یہ ہمارا موضوع ہے. فرمایا پانی میں خدا نے 3 صفات رکھی ہیں. جب پانی کو اپنے بدن پہ انڈیلو تو پانی کی 3 صفات کو اپنے وجود میں انڈیل لو. اگر تم نے ایک ایسا کام کیا یہ تمہارا وضو کامل ہے. وضو یعنی آمادگی، وضو یعنی موجودگی، وضو یعنی غفلت سے نکلنا، وضو یعنی آمادہ ہو جانا، وضو یعنی میثاق، معشوق، اللہم لبیک کہنے کا نام وضو ہے. امام فرماتے ہیں 3 صفت ہے وضو کے اندر. پانی میں 3 صفات ہیں. کاش مومن ان 3 صفات کو بھی اپنے قلب میں انڈیل لے، اپنے قلب میں اس کو پیدا کرے. فرمایا پانی کی پہلے صفت، پانی پاک ہے اور اشیاء کو، عالم کو پاک کرتا ہے. پانی خود پاک ہے، طاہر و مطہر ہے، تمام عالم کو پاک کرتا ہے. وہ تم بھی ایسے بن جاؤ، اپنے آپ کو بھی پاک رکھو اور تمام عالم کو پاک کرنے کی کوشش کرو. ہاں مومن ایسا ہے، اپنے ظاہر کو، باطن کو، قلب اطہر کو، وجود کو، روح کو پاک کرتا ہے. فرمایا پانی کی پہلے صرف یہ ہے کہ پانی خود پاک ہے اور نجیسوں کو پاک کرتا ہے، نجاستوں سے لوگوں کو نجات دلاتا ہے. عجیب تعبیر ہے. فرمایا تم بھی ایسے ہو جاؤ، اپنے آپ کو پاک طاہر مطہر کرو اور اپنے جوانب، خاندان، دوست، احباب، ان سب سے پہلے اپنا وجود، زبان، آنکھیں، 7 اقلیم یعنی شکم، شرمگاہ، ہاتھ اور پاؤں، آنکھیں اور زبان، 7 ان کو پاک کرنا شروع کر دو. جب تم ان کو پاک کرو گے تو کیا ہوگا؟ جب تو خدا تمہیں مشغول طہارت دیکھے گا، میرے استاد کہتے ہیں جب خدا تمہیں مشغول طہارت دیکھے گا تو تمہیں طاہروں کے ساتھ متوسل کر دے گا. جب خدا دیکھے گا کہ تم طہارت میں ہو، قلب کی طہارت، زبان کی طہارت، شرمگاہ کی طہارت، شکم کی طہارت، ام القرا قلب کی طہارت، جب خدا تمہیں مصلوب طہارت دیکھے گا تو خدا سید الصادقین و سید الطاہرین کے ساتھ میں متوسل کر دے گا. تو پانی کی پہلے صفت پاک کردنی ہے، خود بھی پاک ہو جاؤ، عالم کو پاک کرو. امام فرماتے ہیں پانی کی دوسری صفت پانی کا نرم ہونا ہے. ہماری زبان سخت، اشارے سخت، باڈی لینگویج سخت، گفتگو کریں گے وہ سخت. فرمایا نہیں، مومن کیا نشانی کیا ہے مومن کی؟ مومن پانی کی طرح نرم و نازک ہے، اس کا قلب نازک ہے. چھوٹی سی مشکل میں دیکھتا ہے اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں. یتیم کی دربدری کو دیکھتا ہے اس کے وجود کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہوتا ہے. مومن نرم و نازک ہے، کلام الہی اس کے قلب پہ اثر کرتا ہے، اس کے قلب میں سختی اور کثافت نہیں ہے.
اس کا قلب نرم ہے. فرمایا پانی کو دیکھو کتنا نرم ہے کہ بچے بھی کھیلتے ہیں تو بچوں کو تکلیف نہیں ہوتی. پانی اتنا شفیق اور رفیق ہے. یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو. زبان کو نرم کرو, قلب کو نرم کرو, اعضاء و جواہر کو نرم کرو. کوشش کرو یہ نرمی جو فقط تمہارے جسم کو محسوس ہو رہی ہے, پانی کی نرمی, یہ نرمی تمہارے قلب کے اندر اتر جائے. کیونکہ معرفت کا بیج, تخم معرفت, کوئی بھی بیج ہو, کشاور کیا کرتا ہے, کسان کیا کرتا ہے, پہلے زمین کو نرم کرتا ہے. زمین کو نرم کرتا ہے. جب زمین نرم ہو جاتی ہے پھر اس میں شجر کا ایک بیج بو دیتا ہے. فرمایا تم بھی اپنے قلب کو نرم کرو تاکہ معرفت کا بیج تمہارے قلب میں ڈالا جا سکے. شجر طیبہ کب تمہارے وجود سے طلوع کرے گا, کب تمہارے وجود سے ظہور کرے گا, جب تمہارے قلب کی زمین میں ایک تخم معرفت پیدا ہو جائے گی. سخت دل کے اوپر کلام مومن اثر نہیں ہے. فرمایا اپنے قلب کو نرم کرو, اس حد تک نرم کرو اولیاء اصفیاء پاک اور مقدس مومنین آئے اور تمہارے قلب میں ایک بیج معرفت کا بوجھے. پھر کیا ہوگا, جب وہ بیج تمہاری نرم زمین میں پہنچ جائے گا, اللہ تنہائی میں اس شجر کو اتنا بلند کرے گا, پھر وہ شجر طیبہ کہلائے گا, شجر تمانا کہلائے گا. اس شجر میں ایسے ثمر کھلیں گے جس کا تم آخرت میں لذت لو گے. کیوں نہیں ہے یہ؟ ہمارے گھروں کی مصیبت کیا ہے؟ یہ باپ اور بیٹے میں اختلاف کس بنیاد کے اوپر ہے؟ سوچو, یہ ہمارے گھر کیوں آتش فشائیں؟ کیوں باپ اور بیٹی کے اندر محبت مودت نہیں ہے؟ کیوں بھائیوں کے درمیان محبت مودت نہیں؟ کیوں یہ رشتے؟ بس میرا بھائی, میں نے اپنی مرضی سے اپنے بھائی کا انتخاب نہیں کیا, خدا نے میرا بھائی دیا جو میرے ساتھ سازگار تھا. خلقنا الانسان فی احسن تقویم, خدا نے جو رشتے بنائے ہیں یہ زیادہ مقدس ہے, یہ زیادہ سازگار ہے میرے وجود کے ساتھ. خدا کی خلقت میں نقص نہیں پاؤ گے. یہ دو سگے بھائیوں کے درمیان اختلاف, باپ اور بیٹے کے درمیان اختلاف, یہ اختلاف کس بات کی علامت ہے؟ قلب نرم نہیں ہے, قلب میں شجر محبت مودت پیدا نہیں ہوا. ابھی قلب کے اندر ایک شجرہ استغفار اور شجرہ توبہ پیدا نہیں ہوا, شجرہ محبت و مودت پیدا نہیں ہوا, شجرہ عقل و دانائی پیدا نہیں ہوا. سخت زبان رکھنے والا کبھی بھی دوست پیدا نہیں کرتا. سخت زبانی رکھنے والا اس کو لذت مناجات حاصل نہیں ہوتی. خدا جانتا ہے جس کا قلب سخت ہے اس کو لذت مناجات کا نہیں پتا ہے, حلاوت ذکر کا نہیں پتا ہے. کیوں؟ قلب سخت ہے. قلب سخت ہے. قلب اگر سخت ہو جائے, ہزار ایام عزاداری کرے, گریہ و زاری کرے, قلب نرم نہیں ہوتا. کیوں قلب نرم نہیں ہوتا؟ خدا کی قسم جب تک قلب میں نرمی پیدا نہیں ہوگی کبھی بھی انسان معارج معراج کی طرف جا نہیں سکتا. یہ نماز میں جو گفتگو ہے, جو نماز میں عاشق و معشوق کی جو گفتگو ہے, یہ نماز میں جو محبت کے کلمات ہیں, یہ نماز میں جو فنا اور عطاعت کے کلمات ہیں, یہ اس کی زبان نہیں ہے کہ جس کا قلب سخت ہے. ایاک نعبد, کون بول رہا ہے؟ جس کا قلب نرم ہے. وہ یہ کلمہ اس کا ہے. الرحمن الرحیم کون بول رہا ہے؟ جس کا قلب نرم ہے. یہ کیوں نماز اثر نہیں کر رہی ہے؟ سخت قلب کے ساتھ کہو الرحمن الرحیم اثر نہیں ہوگا, نرمی قلب کے ساتھ کہو الرحمن الرحیم اثر ہو جائے گا انسان کے وجود کے. دوسری چیز فرمایا قلب کا نرم, پانی کا نرم ہونا. اس نرمی کو اپنے وجود پر اونڈے لو. تمہاری زبان سخت نہ ہو, تمہارے اشارے کنارے سخت نہ ہو, تمہاری ہدایات سخت نہ ہو. نہیں ہے. انبیاء رؤوف ہیں, رؤوف بالمؤمنین, انبیاء رؤوف ہیں.
انبیاء سختیاں برداشت کرتے، ان کا دل نرم ممکن ہے۔ انبیاء رؤوف ہے، کریم ہے، حلیم، نرمی قلب، خدا جانتا ہے نرمی قلب غیب کے پردوں کو چاک کرنے کے لیے پہلا مقدمہ ہے۔ مقام طہور تک پہنچنے کا پہلا مقدمہ قلب کا نرم ہو جانا ہے۔ والذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کیا خدا کیا فرما رہا ہے؟ میں تمہارے قلب پہ نازل کر رہا ہوں سکون، قرار، طمانینت، اطمینان۔ کس کے قلب پر انزال ہوتا ہے؟ کس کے قلب پر اللہ کے ملائک مقربین اللہ کی تائید نصرت کس پر نازل کرتے ہیں؟ جس کا قلب نرم ہوتا ہے۔ اپنے قلب کو نرم بناؤ۔ قلب کب نرم ہوتا ہے؟ جب زبان کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم، سخت زبان، سختوش زبان، یہ کون سے ذریعے؟ کیوں ہمیں لذت نہیں آ رہی ہے نماز میں؟ کیوں دعا مناجات میں لذت نہیں آ رہی ہے؟ کیوں ماہ مبارک کے رمضان میں لذت دعائے کمل نہیں حاصل ہو رہی ہے؟ جو شر کبیر و صغیر پڑھے جا رہے ہو لذت نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ زبان سخت ہے۔ ابھی مسجد میں آئے ہو، باپ کی توہین کر کر آئے ہو، ماں کو توہین کر کر آئے ہو، بھائی کی توہین کر کر آئے ہو، علماء اولیاء خالصان خدا کی توہین کر کر آئے ہو۔ جب تک جسارت کی نجاست تمہارے قلب میں موجود ہے، نہ زبان میں نرمی پیدا ہوگی، نہ قلب میں نرمی پیدا ہوگی۔ خدا جانتا ہے اسلام آیا تاکہ تمہارے گھروں میں، اسلام آیا ہے تاکہ تمہارے گھر کو خاندان فاطمیہ کے ساتھ متصل و مربوط کر دے۔ برادران امیر المومنین کی طرح حلیم، نجیب، عالم، مطہر۔ ایک خاندان کی بنیاد سختی کے اوپر نہیں ہے، خاندان کی بنیاد محبت و مودت کے اوپر رکھی گئی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حدیث قصہ پڑھے جا رہے ہو، کچھ ہوتا نہیں ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ حدیث قصہ کو تم محبت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اہل بیت کی توجہات کے لیے نہیں پڑھتے، اس سے لمس حص ان کی زیارت کے لیے نہیں پڑھتے، تم حدیث قصہ کو بھی ثواب کے لیے پڑھتے ہو۔ نہ یہ نظام تربیت ہے، حدیث قصہ نظام تربیت ہے۔ ایک خاندان میں نور فاطمی، نور علوی، نور حسنی، نور حسینی، ایک گھر میں یہ آفتاب الہی متلجی ہو، حدیث قصہ اس کا مقدمہ ہے۔ کیوں حدیث قصہ پڑھنے کے باوجود بھی ہماری زبان، ہمارا قلب، ہمارا وجود میں تواضع پیدا نہیں ہو رہی؟ کیوں؟ غفلت کی حالت میں پڑھ رہے ہیں، مطالب کو نہیں سمجھ رہے ہیں، مقصد و مقصود کو نہیں سمجھ رہے ہیں، فقط ثواب کے لیے قرات کر رہے ہیں۔ تیسری چیز، تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا دیکھو پانی میں جو رنگ ڈالو، پانی کیا کرتا ہے؟ اپنے وجود کی نفی کرتا ہے، رنگ کے جوہر کو ابھار دیتا ہے۔ کیسے بیان کروں اس مسئلے کو؟ پانی میں اگر آپ کوئی رنگ ڈالو، پانی کیا کرتا ہے؟ اپنے رنگ کو منا کرتا ہے، جو رنگ ڈالا جاتا ہے اس کے جوہر کو بالا اونچا کر دیتا ہے۔ فرمایا مومن بھی ایسا ہی ہے، جب کسی محفل میں بیٹھتا ہے اپنی نفی کرتا ہے، محفل کے نور کو، محفل کے شرف کو، محفل کی بزرگواری کو بیان فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں ایسا اور میں ویسا۔ اپنی نفی، پانی اپنی نفی کرتا ہے، رنگ کے جوہر کو اونچا کرتا ہے۔ ہمارے محفل میں اپنے رنگ کو اوپر کرتے ہیں اور سبقت اللہ، اللہ کے رنگ کو پست کرتے ہیں۔ ہماری حالت یہ عزیزان گرامی، خدا جانتا ہے اگر یہ ایام آزاداری، ایام جانثاری، ایام انسان سازی
وہ ایام معراج کو عروج، اگر اس کا ایک قطرہ یہ رحمانی ہمارے قلب پہ پڑے، میں نے پہلے بھی کہا میں نے، تم تشنگانے زمزم نہیں ہو، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں یہ بات۔ آغا جان اپنی قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کرو، قدر و قیمت کو سمجھو، مقام اور مراتب کو سمجھو، اپنے اولیاء کو دیکھو، انبیاء ائمہ معصومین پر نگاہ ڈالو، دیکھو نگاہ ڈالو۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں تمہارا انتخاب تمہاری شخصیت کی دلیل ہے۔ تم نے کسی عام آدمی کا انتخاب نہیں کیا ہے، کسی ایک صحابی کا انتخاب نہیں کیا ہے، تم نے مولا ابراہیم کا انتخاب کیا ہے، مولا آدم کا انتخاب کیا ہے، مولا عیسیٰ موسیٰ کا انتخاب کیا ہے۔ تم نے فقط موسیٰ کا انتخاب نہیں کیا، مولا موسیٰ کا انتخاب کیا ہے۔ دیکھو کبھی ہم نے سوچا ہے وضو کرتے ہوئے پانی کیا چیز ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی وضو کے بارے میں یہ سوچا ہے؟ غفلت کی حالت میں وضو، غفلت کی حالت میں نماز، غفلت کی حالت میں رکوع سجود دعا مناجات، غفلت کی حالت نہ لگانی، کچھ بھی کرو غفلت کی حالت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آیت ولایت انما ولیکم اللہ، اچھی اس میں عجیب چیزیں ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے ایک بندہ عرش پر بھی ہے فرش پہ بھی ہے، یہ آیت میں یہ کہا جا رہا ہے۔ سنیے آپ یہ روایت کہ تمہارا ولی اللہ رسول اور وہ شخص ہے کہ جو حالت نماز میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ امیر مومن کی کیفیت ہے، امیر مومن فرش میں عرش پہ، فنا بخدا ہے اور مصروف بخلق خدا ہے۔ سمجھتے ہیں کیا بات ہے؟ امیر مومنین عجائب ہے، عجائب ہے، حالت نماز میں بھی ہیں، یعنی فانی بر خدا ہے اور مصروف خلق خدا ہے، اپنی صدا کو اللہ تک پہنچاتے ہیں اور مستضعفین کی صداؤں کو خود سننے کے لیے آمادہ ہے۔ امیر مومنین جہت نہیں۔ روایات میں کہتے ہیں یعقوب یعنی پیدار یوسف ایک نبی عالی اولا فضل ابراہیم، حضرت یعقوب ایک دن اپنے گھر میں مناجات میں مصروف تھے۔ عباس امی نے لکھا ہے اس کو، قصص انبیاء کے اندر آپ چاہیں تو تحقیق کریں۔ فرمایا یہ حضرت یعقوب اپنے گھر میں راز و نیاز میں مصروف تھے، عبادت میں مصروف تھے، خدا سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ اچانک ان کے دروازے پہ کس نے دق الباب کیا، ایک مستضعف آیا، مستضعف۔ اس نے کہا یعقوب میں بندے فقیر ہوں، حقیر ہوں، 3 دن سے تشنا اور پیاسا ہوں، تشنا برسنا اور پیاسا ہوں، کوئی ہے جو میری فریاد رسی کرے؟ کوئی ہے جو میری فریاد رسی کرے؟ دیر تک دق الباب کرتا رہا، فریاد کرتا رہا، یعقوب رکوع سجود و قنوت و قیام دعا میں مصروف تھے۔ اس بندے نے دروازہ چھوڑا، خدا سے کہا پروردگار تیری عزت کی قسم، تیرے نبی کے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا، تیرے نبی کے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا۔ یعقوب نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا ایک ملک مقرب کھڑا ہوا ہے،
فرشتے نے کہا یعقوب آمادہ باش، مشکلات، مسائل، پریشانیوں، طولانی مشکلات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو، طولانی مشکلات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو، اتنا رو گے تمہاری آنکھیں سفید ہو جائیں گی۔ یعقوب گھبرا گئے، میں نے کیا کیا، کیا اشتباہ ہوا؟ نبی ہے کہ اے یعقوب تیری یہ عبادت تیری ذات کے لیے تھی، تجھے تیری ذات کے لیے نبی نہیں بنایا ہے، تجھے عالم کے لیے نبی بنایا ہے، تمام عالم کو میرے سامنے حالت سجدہ میں کر، اس وجہ سے تجھے نبی بنایا ہے، خبرگیری کر خلق خدا کو۔ یعقوب نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک مستضعف غریب نادار تیرے دروازے میں کھٹکھٹا کے چلا گیا، تو مصروف دعا تھا۔ یہ یعقوب ہے، ادھر امیر المومنین ہے، حالت نماز میں، خدا کی قسم حالت نماز میں، روح خدا میں فانی ہے، جسم خدمت بندگان خدا میں ہے۔ حالت نماز میں مستضعف کی آواز کو سنتے ہیں، فقراء مساکین کی آواز کو سنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا انتخاب آپ نے کیا۔ عزیزان کرام، یوں نہیں ہے کہ چند مراسم انجام دینے سے، یوں نہیں ہے، انتخاب جتنا عالی ہے مصائب اتنے عالی ہیں، مقصد جتنا اونچا ہے راستہ اتنا طولانی ہے، مصائب اتنے زیادہ ہیں۔ جب مقصد آ جائے مصائب، مشکلات، پریشانیاں، دشمنیاں، عداوتیں، تم نے شیطان کے ساتھ شیطان کو آنکھ دکھائی ہے۔ امیر المومنین کا انتخاب شیطان سے جنگ مول لینے کے مترادف ہے۔ تم نے جنگ مول لی ہے شیطان سے، غافل مت ہو جانا، شیطان تمہارے ارد گرد چکر لگائے گا، شمال سے جنوب سے اوپر نیچے سے تمہارے وجود کو خستہ اور تمہارے وجود کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے گا شیطان، تاکہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے وجود سے نور امیر المومنین، نور ولایت کو نکال دے۔ شیطان قسم خودہ دشمن ہے بندگان خدا کا، فبعزت کیا، اس نے خدا کی عزت کی قسم کھائی ہے۔ مت تصور کرو چند اذکار، چند رسم ادا کرنے سے تم شیطان کے پنجے خونین سے بچ پاؤ گے، نہ، ضروری ہے معرفت۔ خالی محبت آدمی کو فائدہ نہیں دیتی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، خالی محبت فائدہ نہیں دیتی ہے، محبت ابتدا ہے، معرفت انتہا ہے۔ محبت مقدمہ معرفت ہے، اگر معرفت حاصل نہ ہو یہ محبت زیادہ دیر انسان کو چلاتی نہیں ہے، زیادہ دیر انسان کی محافظت نہیں کرتی، زیادہ دیر یہ محبت ابلیسیت، شیطانیت کے مقابلے میں استقلال و ایمان فراہم نہیں کرتی ہے۔ کوشش کرے کہ محبت مودت میں تبدیل ہو جائے، مودت معرفت میں تبدیل ہو جائے۔ یہ دل محبت حقیقی، معرفت، معنویت، جہاد، ہجرت۔ بس میں اپنی آخری بات کروں، ہجرت یعنی کیا؟ ہجرت یعنی کیا؟ شہر سے شہر ہجرت نہیں، شہر سے شہر ہجرت نہیں، یہ ہجرت سوری ہے۔ تمہیں ہجرت معنوی کرنی ہے، ہجرت باطنی کرنی ہے، ظلمات سے نور کی جانب ہجرت، جہل، کفر، شرک سے یقین، ایمان، استقامت کی جانب ہجرت، خانہ نفس سے خانہ رحمت کی جانب ہجرت، انفرادیت سے اجتماعیت کی جانب ہجرت۔ ہجرت یہ معنی ہجرت کو، محرم انسان کو حاجر و مہاجر بناتا ہے۔ اب عبداللہ نے ہجرت کی، انصار نے ہجرت کی۔ حر نے کون سی ہجرت کی؟ سلطنت شیطان سے نکل کر سلطنت ولایت رحمانیت میں آ گیا۔ حر کی ہجرت ہے، حر نے ہجرت کی، تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی۔
محرم ہجرت پر آمادہ کرتا ہے. مگر حیدرآباد سے کراچی، کراچی سے حیدرآباد، یہ وہ ہجرت نہیں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. یہ ہجرت مومن بھی کرتا ہے، منافق بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے. یہ ہجرت قیمتی نہیں ہے، یہ ہجرتیں عادی ہیں، تباہی ہیں. وہ ہجرت کے جو قرآن نے غالباً 300 دفعہ اس ہجرت کو قرآن میں تکرار کیا ہے. ہجرت یعنی اپنے وجود سے معشوق کی جانب ہجرت، اپنے مفادات، اولاد، مال، دولت، سلطان، سلطنت سے حسین کی جانب ہجرت، شیطان سے رحمان کی جانب ہجرت. کسی نے کہا کہ دو جملوں میں بیان کریں کیا امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. بس میں اپنی آخری بات کرتا ہوں، امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. میں نے ان سے کہا امام حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میت ہائی سے بیعت مانگے. امام حسین ہائی ہے، حیات یافتہ ہیں، حیات ابدی، جاویدانی، سرمدی رکھتے ہیں. ہائی کو یہ حق نہیں ہے میت کے ہاتھ پر بیعت کرے. عالم کو یہ حق نہیں ہے جاہل کے ہاتھ پر بیعت کرے. نور کو یہ حق نہیں ہے کہ ظلمات کے ہاتھ پر بیعت کرے. طہارت کو یہ حق نہیں ہے کہ نجاست کے ہاتھ پر بیعت کرے. امام حسین کی بیعت یوں نہیں ہے یزید نے بیعت مانگی حسین نے بیعت نہیں کی. نہ، قرآن کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ عالم و جاہل برابر ہے، کہ نور و ظلمات برابر ہیں، کہ خبیث و طیب برابر ہیں؟ نہیں ہے. حسین کا انکار عاقلانہ ہے. حسین کا انکار لا الہ الا اللہ کے لا کی تفسیر ہے. انکار جتنا عاقلانہ ہو، مدبرانہ ہو، برہان و بینات کے ساتھ ہو، اقرار اتنا عالی ہوا کرتا ہے. انکار جتنا عاقلانہ عادلانہ ہو، جتنا عمیق و لطیف ہو. حسین کا انکار اپنے زمانے کے یزید کے لیے نہیں تھا. حسین کا انکار تمام زمانوں کے یزیدوں، فرعونوں، نمرودوں، دربارداری کرنے والے مفت خوروں کے خلاف تھا. ہم جیسے نہیں ہیں باب اللہ الحسین. امام حسین کو چاہیے تھا یزید کا انکار نہ کرتے، ٹال جاتے بات کو، مسجد الحرام میں بیٹھ جاتے، رسول اللہ کے روزے کے مجاور بن جاتے، مسجد نبوی میں جا کے حلال و حرام، حیض و نفاس کے مسائل کو بیان کرتے، اور اپنے زمانے فرعون اور نمرود و شداد کو برا کہتے رہتے جیسے ہم کہہ رہے ہیں. امام حسین نے اپنے زمانے کے فرعون کے خلاف قیام کیا، اپنے زمانے کے شداد کے خلاف قیام کیا. ہم یزید کے کیوں دشمن ہیں؟ اس نے آل رسول کو قتل کیا. حسین کے دشمن تھے یزید کے ہیں؟ یہ سوال ہے. ہم یوں دشمن ہیں، حسین نے نفس زکیہ کو قتل کیا، اللہ کی آیات کو قتل کیا، قرآن کو قتل کیا، صاحب قرآن کو قتل کیا. ہم یوں دشمن ہیں یزید کے. امام حسین کیوں دشمن تھے یزید کے؟ سوچئے. ہم اس وجہ سے دشمن ہیں یزید نے ابا عبداللہ الحسین کو قتل کیا بس. امام حسین یزید کے دشمن تھے. کب؟ جب یزید نے یہ نفس زکیہ کو قتل نہیں کیا تھا. سوچیں بصیرت ہے امام حسین کی، عزاداری روح حسینی ہے، ہدف حسینی ہے، راہ حسینی ہے. ایک پرچم توحید کے نیچے جمع رہنا، کثرت کا وحدت پہ فانی ہو جانا. عزیزان گرامی، یوں نہ ہو کہ محرم گزر جائے، جیسے فرش پہ آئے تھے ویسے فرش سے جاؤ. خدا نہ کرے کوئی مومن کے ساتھ ایسا ہو، جیسا فرش پہ آیا تھا ویسا چلا جائے. نہ،
ہونا تو یہ چاہیے. فرش پہ آئے تھے عرشی ہو کے جاتے ہیں, خاک پر بیٹھے تھے افلاکی ہو کر جاتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے یہ تمام چیزیں. جوش کے ایک عجیب جملے ہیں, ایک عجیب اشعار ہیں جوش کے. ہم ان اصحاب کا تذکرہ کم کرتے ہیں, ان جنگ کا تذکرہ کم کرتے ہیں. حسین کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ آدابیات بتایا ہے ہمیں. جب کہو کہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین, پھر کہو وعلی اصحاب الحسین. زیارت میں بھی امام حسین نے اپنے اصحاب کو فراموش نہیں کیا. زیارت میں بھی امام حسین کے اصحاب موجود ہیں. جو ایک عجیب شاعر ہے, بہت سارے مطالب کو مختصر بیان کیا. کیا کہا؟ وہ رات وہ فراق وہ موجوں کا خلف شان, وہ رات وہ فراق وہ موجوں کا خلف شان, عابد کی کروٹوں پہ وہ بے چارگی کا بار, وہ زلزلوں کی زد پہ خواتین کا وقار. اصغر میں پیج و تاب نہ تھا اضطراب کا, وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت ماں کا. وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا, اے دوستان صادق و یاران با صفا, طے ہو چکا ہے موت کا ہر ایک مرحلہ, آنے کو ہی بلائے ہے اب تک تو فوق سے, جانا ہو جسے وہ چلا جائے شوق سے. سن کر بسد یہ بات بکرب و اضطراب, اصحاب نے شبیر کو دیا تھا یہ جواب. دیکھے بھی ہم جو خواب اے ابن ابو تراب, واللہ غفرت شرم سے ہو جائیں آپ آپ. کیا آپ کا خیال ہے یہ شاہزی حشم, ہم ہیں امیر خشتو دیا خشتو حشم. خود دیکھ لیجئے گا گاڑیں گے جب علم, ہٹنا تو کیا مجال ہے ہلیں گے نہ قدم. اصحاب ابا عبداللہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ امام حسین کے اصحاب میں ایک جون ہے, جون نہیں سنا ہم نے, جون. یہ جون کون ہے؟ ولایت نسبی نہیں ہے, ولایت کسبی ہے, کسب کرنا پڑے گا. حسین کو کسب کرنا پڑے گا, ولایت امامت کو کسب کرنا پڑے گا. جون ایک سیاہ فام انسان, ابو ذر کے غلام تھے. ابو ذر کی رحلت جانسوس کے بعد اب عبداللہ کے پاس آئے. جون سیاہ پوست اب عبداللہ کے پاس آئے. سال ہر سال چھتر ولایت میں پلتے رہے, سایہ نورانیت میں پلتے رہے, خدمت گزار مومن صالح شفیق. کربلا کا معرکہ ہو گیا. اب عبداللہ نے سب کچھ جمع کیا اور جون سے کہا, جون اب یہ وقت آخر آ گیا, ہم تمہاری خدمت کا اچھا صلہ دے نہیں سکے. یہ وقت بلا ہے, یہ وقت مصیبت ہے. اے جون تم جاؤ, ہمیں چھوڑ دو, پر خدا کی قسم رسول اللہ تم سے راضی, امیر المومنین تم سے راضی, میری ماں فاطمہ تم سے راضی. تم چاہو تو چھوڑ کے چلے جاؤ. جون نے جیسے یہ سنا قدموں میں گر گیا, قدموں میں گر گیا. عجیب ہے یہ جون, عجیب ہے, کچھ نہیں بولا, قدموں میں گر گیا. اب عبداللہ کیفیت کو سمجھ گئے. روز عاشور جون کا ایک عجیب چہرہ سامنے آیا ہے, جون کے جوہر سامنے آئے ہیں, جون کی معنویت سامنے آئی ہے, جون کا حسن و جمال, محبت و مودت, ایمان اور یقین سامنے آیا ہے. جون دور بیٹھے دیکھ رہے تھے. اب عبداللہ اذن وغا دیتے ہیں, علی اکبر کو بھیجا, قاسم کو بھیجا, اور محمد کو بھیجا, حبیب کو بھیجا, زہر ابن قین کو بھیجا. آہستہ آہستہ
سارے اصحاب چلے گئے ابا عبداللہ کی، بنی ہاشم میں گئے، اصحاب بھی گئے، جون دور سے بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، برداشت نہ ہو سکا، دوڑتے ہوئے آئے، اپنے سر کو ابا عبداللہ کے قدموں پہ رکھا، کہا مولا مولا کہا یابن رسول اللہ، فاطمہ کے فرزند درود سلام ہوں آپ پر، مگر میں جانتا ہوں یابن رسول اللہ، میں جانتا ہوں آپ نہیں چاہتے، آپ چاہتے نہیں یہ بات کہ غلام کا خون آقا کے خون میں مل جائے، جون عجیب ہے، کہا میں جانتا ہوں آپ نہیں چاہتے ایک سیاہ فام کا خون رسول اللہ کے خون سے مل جائے، آپ نہیں چاہتے، میں جانتا ہوں، پھر کہا میں جانتا ہوں، پھر رونے لگے، کہا میں جانتا ہوں میرے پسینے سے بدبو آتی، کہا میرے پسینے سے بدبو آتی ہے نا، میرا رنگ سیاہ ہے، میں غلام ہوں، آپ نہیں چاہتے ہیں۔ اب عبداللہ نے غور سے دیکھا، کچھ نہیں کہا، جون کو قریب کیا، اپنی آغوش میں چھوڑا، کچھ نہیں کہا۔ جون نے کہا مولا میں اپنا قربان ہو جاؤں، میں ایسے راضی نہیں ہوں، ایسے راضی نہیں ہوں، جیسے زہیر ابن قیم کو بھیجا مجھے ایسے بھیجے، جیسے حبیب بن مذاہب کو تیار کر مجھے ایسے تیار کر، جیسے سب پر دعائیں سفر پڑی مجھ پر بھی دعائیں سفر پڑی، جیسے سب کے بارے میں دعا خیر کی میرے بارے میں دعائیں خیر کرے۔ ابا عبداللہ رہبر شفیق و مہربان، گھوڑا بلایا، امامہ رکھا، زیرہ پہنائی، ماتھے پر بوسہ کی، پھر ابا عبداللہ کے سرخ رخساروں پر آنسو گرنے، جون نے کہا میں قربان ہو جاؤں آپ پر، میں قربان ہو جاؤں، غلاموں کے لیے اتنا گریا کرتی، مجھے معلوم نہیں تھا میرا سید کیسا ہے، غلاموں کے جانے پر بھی روتا ہے۔ امام حسین نے تیار کیا، تھوڑی دور چلے، جون گھوڑے پہ، حسین خاک پہ، جون نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، کہا خدا مجھے معاف نہ کر دے، خاک پر ہوں میں بالا، خدا مجھے یابن رسول اللہ آپ چلے جائیے، یابن رسول اللہ آپ چلے جائیے۔ امام کریم نے کہا واللہ جون حبیب کو بھی چھوڑے نہیں گیا تھا، زہیر بن قیم کو بھی چھوڑے لے گیا تھا، ارے قاسم کو بھی چھوڑے لے گیا تھا، علی اکبر کو بھی چھوڑے لے گیا تھا، اے جون تجھے بھی چھوڑے لے جاؤں گا، تجھے بھی چھوڑے لے جاؤں گا۔ روایات میں کہ جون آگے بڑھے، اپنے آپ گھوڑے سے گرا لیا، فرمایا یابن رسول اللہ اجازت دیجئے مجھے کہ میں جاؤں۔ اب عبداللہ ٹھہرے، جون گھوڑے پہ سوار نہیں ہوا، اچھی کہا نہیں یہ بے ادبی ہے، میرے مولا زمین میں ہے، میں گھوڑے پہ بیٹھ بے ادب، گھوڑے سے اترے، اب عبداللہ کے قدموں کو چوما، فقط ایک جملہ کہا یابن رسول اللہ، یابن رسول اللہ۔ حشر میں اپنی ماں سے کہی کہ ایک دفعہ میرا نام لے کے بلا لو،
آگے بڑھے، اب عبداللہ پیچھے، جون آگے، دیکھا اب عبداللہ پیچھے رہ گئے. عجیب کام کیا جون نے، وہ ذرا اتاری. ذرا کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ اگر سینے پہ تیر آئے تو ذرا روک. زرا اتار دی، زرا اتاری. سب حیران تھے، یہ کیسا مجاہد ہے، یہ کیسا مبارز ہے. وہ زرا پہن کر آتے ہیں، اس نے زرا اتار دی. زرا نہیں اتاری فقط، قمیض پہنے تھے اس کو بھی پھاڑ لیا اور کہہ رہے تھے خدا کی قسم میں اجازت نہیں دوں گا نہ زرا کو نہ قمیص کو کہ وہ تیروں کے سامنے ڈھال بن جائے. ارے میں نے اپنا سینہ کھول دیا ہے، تلواروں آؤ میرے ٹکڑے کرو. میرے مولا حسین نے مجھے